وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم سے رحم کیا جائے. یہ سورہ انعام کی آیت. پیارے بچوں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار اور سب کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو سب سے افضل ہے. ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب اتاری، اور ہمارے لیے اللہ نے سب سے بہترین، سب سے افضل کتاب اتاری. قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے اور ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں جس طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں، تو اللہ کی اس کتاب کی بھی کوئی مثال نہیں. جتنے اللہ خود اس کائنات میں سب سے افضل ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب بھی سب سے افضل ہے. مگر یہ کتاب اللہ نے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ بارش کا پانی ساری زمین پر برابر برستا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پانی بارش کا رک جاتا ہے، وہ زمین کی وہ جگہ، وہ حصہ اس بارش کے پانی کو خوب اپنے اندر بھی جذب کرتا ہے. اس سے پودے اگتے ہیں، اس سے سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، پھلدار درخت اگتے ہیں، تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس بارش کے پانی سے زمین بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور زمین کی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بارش برسی اور اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہاں کوئی بارش نہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے. اللہ نے رحمت کی بارش برسائی ہے قرآن مجید کی صورت میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خود بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. لوگوں کو پھر قرآن مجید کے مسائل اور احکامات سکھاتے ہیں. اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن مجید اترا ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ساری زندگی گزار دی، کبھی سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کیا اتارا ہے. نہ خود پڑھا، نہ خود فائدہ اٹھایا، اور نہ اس کتاب کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا. اب ہم سوچیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہم نے خود قرآن مجید سے فائدہ اٹھایا، ہم نے خود سیکھ کر دوسروں کو فائدہ پہنچایا. اگر خود بھی نہیں سیکھا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا، تو پھر اس رحمت کی بارش سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ کوئی آدمی کسی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، ساری دنیا کہے گی پاگل ہے، دنیا اس دریا سے سیراب ہوتی ہے، اور مگر اس کو خیال نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں اس دریا سے. اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک دریا بہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کے دن کافروں کے لیے یہ کتاب بہت ہی حسرت ہوگی، افسوس کریں گے. اتنی قیمتی کتاب، اتنی اعلیٰ اور افضل کتاب، جس میں اللہ نے ایسے موتی رکھے تھے،
اللہ نے اس پہ جو باتیں رکھی تھی اس پر اتنا انعام ملنا تھا. دنیا کے بھوکے قیامت کے دن جب اس پر انعامات ملیں گے نا وہ اس پہ بڑا افسوس کریں گے. یہ تو کافروں کی بات اللہ نے بتائی ہے کہ ان کو بڑا افسوس ہوگا. یہ ایسا نہ وہ مسلمان بھی ایسے ہی افسوس کر رہے کہ ہم تو اس کتاب کو ماننے والے تھے, ہمارے تو گھر میں موجود, ہم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اچھا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے یا اللہ ہم تو ان پڑھ تھے, ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی, ہم پڑھے لکھے نہیں تھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. اتنی عظیم کتاب ہم اس سے محروم رہے. کیا ہم بھی عذر کر سکتے ہیں کہ ہم ان پڑھ تھے, ہم پڑھے لکھے نہیں تھے, ہماری تعلیم نہیں تھی؟ یہ کتنا افسوس ہے. دنیا کی ہر کتاب ہم پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں,